بہت سارے لوگ بہت سے طریقوں سے نظر بد کا علاج کرتے ہیں یا کرتے آئے ہیں، اور بے شک اللہ پاک کے فضل سے ان کو شفا بھی ملتی ہے۔ انہی طریقوں میں ایک طریقہ سرخ مرچوں کے ذریعے نظر بد کا علاج ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے لوگوں کو اپنے گھروں کو نظر بد سے بچانے کے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، جس میں ایک پرانے جوتوں کو اپنے گھر کے باہر ٹانگ دیتے ہیں کہ ہمارا گھر نظر بد سے محفوظ رہے گا، یا ایک پرانی کالی جلی ہوئی ہانڈی کو گھر کے اوپر ٹانگ دیتے ہیں یا الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں، اور ان کا ماننا یا کہنا ہے کہ ہمارا گھر نظر بد سے اب محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اچھے جانوروں کے گلے میں آدھا کٹا ہوا جوتا یا اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ٹانگ دیتے ہیں کہ ہمارا جانور نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ نئی گاڑی لیتے ہیں، اس کے اوپر مرچیں یا نیمبو ٹانگ دیتے ہیں کہ ہماری گاڑی نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ عمل آپ نے کہاں سے سیکھا یا کہاں سے پڑھا یا کہاں سے دیکھا، تو ان کا کہنا ہے یا ماننا ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد یہ کرتے آئے اور ان سے نظر بد سے وہ محفوظ رہے۔ انہی طریقوں میں ایک طریقہ سرخ مرچوں کے ذریعے نظر بد ختم کرنا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ مرچیں لیں، 7، 14، 21 یا کسی بھی طرح کی گول سرخ مرچیں لیں، جس انسان کے اوپر نظر بد لگی ہے اس کے ارد گرد 7-8 دفعہ واری اور اس کو آگ کے اندر یا توے کے اوپر جلا دیا۔ اگر ان میں سے دھواں نکل آئے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نظر بد کا اثر تھا اور وہ اثر ختم ہو گیا، اور اگر ان میں سے دھواں نہ نکلے تو وہ یہ مانتے ہیں کہ اس انسان کے اوپر نظر بد نہیں تھی، اور بے شک اس عمل کو کرنے کے بعد ان کی نظر بد ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں نظر کے وار سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور بے شک نظر بد لگانے میں سب سے اہم، سب سے بڑا کردار شیطان کا ہوتا ہے۔ جب شیطان انسان کو دیکھتا ہے شرکیاں کام کرتے ہوئے، یا مرچوں کے ذریعے، جوتوں کے ذریعے، ہنڈیا کے ذریعے یا کسی بھی چیز کے ذریعے نظر بد اتارتے ہوئے، تو وہ بڑی آسانی سے اس چیز کو جان لیتا ہے کہ یہ انسان اللہ کے کلام سے تو نظر بد نہیں اتار رہے، تو ان کی نظر بد ختم کر دو تاکہ یہ اللہ کے کلام سے دور ہو جائیں۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی نظر بد اتارتے تھے۔ اب وہ کیسے نظر بد اتارتے تھے؟ تو وہ دم کیا کرتے تھے، جو کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یا اس کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام کا دم بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من حاسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیکا، یا سورہ القلم آیت نمبر 51، وَإِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یا سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان میں سے آپ کوئی بھی دم اول و آخر ایک مرتبہ دودھ ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں اور ساتھ سورہ فاتحہ کو بھی ملا لیں تو اس انسان کی نظر بد فوراً ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر آپ مرچوں کے ذریعے نظر بد اتاریں گے تو آپ ہم سے لکھوا لیں کہ آپ کی نظر بد 1، 2 یا 1 ہفتے تک نظر بد ٹوٹے گی۔ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ سے آپ کی وہی پریشانیاں، وہی تکلیف شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ کو دوبارہ یہی ٹوٹکا، یہی طریقہ کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا، تو وہ اپنے آباؤ اجداد کا جب نام لیتے ہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آزادی سے پہلے جب ہندو اور مسلمان ساتھ رہتے تھے تو ہندوؤں کا یہ نظر بد اتارنے کا طریقہ آج بھی موجود ہے۔ ہندو اس طریقے سے اپنی نظر بد توڑتے یا اتارتے تھے، مسلمانوں نے وہاں سے ان کا طریقہ سیکھ لیا اور آج بھی یہ طریقہ موجود ہے۔ آپ علم کے ذریعے، اللہ پاک کے کلام کے ذریعے نظر بد توڑ کے دیکھیں، وہ نظر بد ٹوٹنے میں شاید 1 یا 2 دن لگ جائیں، لیکن آپ کو دوبارہ وہ تکلیف یا دوبارہ وہ نظر بد نہیں لگے گی۔ لیکن آپ مرچوں کے ذریعے یا کسی بھی طرح کے ٹوٹکے کے ذریعے نظر بد اتار کے دیکھ لیں، میکسیمم 1 ہفتے تک آپ ٹھیک رہیں گے۔ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آپ کو وہی تکلیف، وہی ایشو شروع ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ گوشت کے صدقے کے ذریعے، انڈے کے صدقے کے ذریعے بھی نظر بد اتارتے ہیں۔ اب وہ نظر بد اتارنے کا کیا طریقہ ہے کہ اپنے ارد گرد انڈا وارا اور اس کو واش روم میں پھینک دیا، یا گوشت کا صدقہ دیا، ان کو چیلوں اور کووں کو ڈال دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہا حدیثیں موجود ہیں جس میں انہوں نے چیل اور کوے کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور آپ انہیں کو گوشت کھلا کھلا کے اپنی نظر بد توڑ رہے ہیں۔
تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ خود حدیث سے انکار کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ رزق واش روم میں پھینکیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قضائے حاجت کی جگہوں پہ جنات موجود ہوتے ہیں، اور جب وہ یہ کھانا یا رزق لیتے ہیں تو کچھ لمحات کے لیے یا کچھ دیر کے لیے اس انسان کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر 2 سے 3 دنوں کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد دوبارہ اس انسان کے اندر وہی بیماری ڈال دیتے ہیں کہ دوبارہ یہ انڈا دوبارہ واش روم میں پھینکے اور ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو عزیز دوستو، خدا کے لیے یہ عمل چھوڑ دیں، یہ کوں چیلوں کو گوشت ڈالنا، یہ واش روم میں انڈے پھینکنا، یہ مرچوں کے ذریعے نظر بد اتارنا، خدا کے لیے یہ عمل چھوڑ دیں۔ صرف اسی عمل سے نظر بد توڑیں جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے۔ یاد رکھیں، ان اعمال کا دارمدار نیت پہ ہوتا ہے۔ آپ ان میں سے کوئی بھی دم جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دم کر لیں، انشاءاللہ آپ کی نظر بد ضرور ٹوٹ جائے گی۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر علم آگے جائے گا اور کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت، کسی کی تکلیف، کسی کی بیماری، کسی کی نظر بد دور ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے۔ اور میرے وہ بہن بھائی جو بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر، اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔